شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے جو اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ خوفناک کہانی میری دوست کے ساتھ پیش آئی جب ہم لوگوں نے کالج جانا شروع کیا، اور اب ہم لوگوں کا لاسٹ ایئر ہے۔ جب ہم لوگوں کا کالج سٹارٹ ہوا تو ہم دونوں دوستیں مل کر کالج آیا جایا کرتی تھیں، اور جس راستے سے ہم لوگ آتے تھے وہاں پر ایک قبرستان تھا۔ اس راستے کے درمیان میں ایک بہت بڑا قبرستان آیا کرتا تھا جہاں سے گزر کر ہم لوگوں کو جانا ہوتا تھا۔ اس قبرستان سے گزر کر جب ہم لوگ جاتے تھے تو اکثر اوقات ہمیں قبرستان کے اندر کچھ ہلچل محسوس ہوا کرتی تھی، لیکن جب ہم لوگ وہاں غور سے دیکھتے تھے تو وہاں پر ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو جو میری دوست تھی وہ مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ قبرستان کی طرف مت دیکھو اتنا دھیان سے، یعنی اتنا غور سے، جس ہلچل کو تم محسوس کرنا اور دیکھنا چاہ رہی ہو اس طرف اتنا دھیان مت دو، یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے۔ وہ ہر دفعہ مجھے روکا کرتی تھی، لیکن میں جب بھی وہاں سے گزرتی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس قبرستان کے اندر دیکھنا شروع ہو جاتی تھی کھڑے ہو کے، اور وہ مجھے اکثر اوقات ڈانٹ کر بھی اور غصے سے بھی مجھے وہاں سے لے کر جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہم لوگ چھٹی کے وقت واپس آ رہے تھے اپنے گھر کالج سے، اور راستے میں جیسے ہی وہ قبرستان والا حصہ شروع ہوا تو جو میری دوست تھی جو اکثر مجھے روکا کرتی تھی وہاں کھڑے ہونے سے، وہ دوست کھڑی ہو کر خود قبرستان کے اندر جھانکنا شروع ہو گئی، دیکھنا شروع ہو گئی، اور بہت زیادہ عجیب طریقے سے وہ اندر جھانک رہی تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی چیز کو، یا وہ کسی کو بلانے کی کوشش کر رہی ہے اندر سے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں بہت حیران ہوئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ مجھے اس طرح روکتی تھی کہ اندر مت دیکھو، اندر مت جھانکو، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں بولی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ کر کے وہ میرے ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے بھی دوبارہ اس سے بات نہیں کی، اور میں اس سے کالج کے بارے میں، سارا جو ہمارا دن گزرا اس کے بارے میں اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن وہ سٹل خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ چلتی رہی، اور مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ ہم لوگ گھر پہنچے اپنے، میں اپنے گھر چلی گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، اور جب ہم دونوں اپنے اپنے گھر گئے تو تھوڑی دیر بعد ہی مجھے میری دوست کی امی کی کال آئی، اور وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی مجھے۔ تو آنٹی مجھے یہ کہنے لگیں کہ بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ آج کچھ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ تو نہیں ہوا راستے میں جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہو، یا کوئی بھی ایسی بات جو اب نارمل اور آج کے دن میں ہوئی ہو۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ آج تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا آنٹی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو آنٹی نے مجھے یہ کہا کہ جب سے تمہاری دوست گھر پہ آئی ہے بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے اور بہت ڈری ہوئی ہے، اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بار بار باہر دیکھ کر وہ یہ بول رہی ہے کہ وہ باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ مجھے لے جانے کے لیے آئی ہے، اور اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کوئی ایب نارمل واقعہ ہوا ہو پورے دن میں تم لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ اتنا ڈری ہوئی ہے۔ میں بھی بہت زیادہ حیران ہو گئی یہ بات سن کر، اور میں نے آنٹی کو اسی وقت وہ بات بتائی جو قبرستان کے باہر کھڑی ہو کر یہ قبرستان کے اندر جھانکنے لگ گئی تھی۔ میں نے سارا واقعہ جو تھا آنٹی کو بتایا، اور میں نے آنٹی کو یہ بھی بتایا کہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی، مجھے بھی اس کی یہ حرکت بہت زیادہ عجیب لگی۔
تو آنٹی نے کال کٹ کر دی اور اس کے بعد جو میری دوست تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اس سے بہت زیادہ دورے پڑنے لگے اور دوروں کی شدت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ وہ بار بار کمرے کے باہر کھڑی ہو کر سب لوگوں کو آوازیں دے کر بلا رہی تھی، کبھی کہ وہ کمرے کے اندر بیٹھی ہے، وہ میرے بیڈ پہ بیٹھی ہے، اور یا جب وہ بیڈ پہ بیٹھی ہو رہی تھی، یعنی جب وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی تو وہ باہر دیکھ کر سب لوگوں کو یہ بول رہی تھی کہ وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہے اور اس کا چہرہ بہت خوفناک ہے، امی آپ اسے گھر سے باہر نکال دیں۔ سب لوگوں نے اس کی جب باتیں سنی تو ان لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اس پر ضرور جنات کا اثر ہو چکا ہے یا کسی کی نظر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی جو تھی، یعنی جو میری دوست تھی، ان کے گھر والوں نے بہت اس کا علاج کروایا، لیکن ان لوگوں کو کافی پتہ کرنے کے بعد بھی کسی عامل صاحب کا پتہ نہیں چل پا رہا تھا جو اس کا صحیح طریقے سے علاج کریں۔ تب تک وہ اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھتے تھے، کسی کے سامنے نہیں لاتے تھے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اس بات کو اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب سے خراب ہوتی جا رہی تھی، اس کی صحت گرتی جا رہی تھی اور بہت زیادہ اس کے بال جو تھے وہ بھی گرتے جا رہے تھے۔ نہ وہ کھانا کھاتی تھی، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی وہ سویا کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی اپنی زندگی میں، اور 1-2 بار اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی اسی مہینے کے اندر۔ اور جب آنٹی نے مجھے یہ ساری باتیں بتائیں تو میں بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں بہت اچھی دوستیں ہیں اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی، ایک دوسرے کا ہم بہت خیال رکھتے تھے۔ تو میں اس سے بات کرنے کے لیے اور اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر گئی۔ جب میں اس کے گھر گئی اور میں نے اس کی جب حالت دیکھی کمرے میں بیٹھے ہوئے تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ یہ میری دوست نہیں ہو سکتی، یہ میری دوست بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو حلیہ بن چکا تھا بالکل اس طرح جیسے کوئی بیمار بزرگ شخص ہو جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ اس کے چہرے پر پریشانی اور غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ میں اندر داخل ہوئی کمرے کے تو وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ تم اب آئی ہو، اور جب سے وہ عورت میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے تم کہاں تھیں؟ تو میں بہت حیران ہوئی اور میں بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی کہ کون سی عورت، تم کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ جب ہم لوگ آخری دن کالج سے واپس آ رہے تھے تو قبرستان میں مجھے ایک عورت نظر آئی جو کہ مٹی کھود رہی تھی بیٹھ کر، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مٹی کھود کے اس میں کچھ ڈال رہی ہے یا اس میں سے کچھ نکال رہی ہے۔ اسی لیے میں اس وقت قبرستان کے اندر اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے میں کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں، جو کہ تم نے بھی مجھ سے بات کی تھی۔ جب میں نے غور کر کے قبرستان کے اندر اس عورت کی طرف دیکھا تو اس عورت نے جب میری طرف اپنا چہرہ کیا، کیونکہ اس نے میری طرف کمر کی ہوئی تھی، تو اس کا چہرہ نہایت ہی سیاہ تھا، اس کی آنکھیں بھی بالکل سیاہ تھیں، اس میں کوئی وائٹ آئی بال جو تھا وہ بالکل بھی نہیں تھا، اور وہ جو عورت تھی وہ مٹی کھا رہی تھی وہاں پر بیٹھ کر، اور کوئی چیز تھی ہڈی نما کچھ چیز تھی جو وہ اس مٹی کے اندر دبا رہی تھی اور ڈال رہی تھی۔ جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا اس کے بعد یہ سارے واقعات میرے ساتھ ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اسے یہ بولا کہ تم نے مجھے اسی وقت کیوں نہیں بتایا یہ سب کچھ؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ جب سے میں نے اس عورت کو دیکھا مجھ پر ایک اثر ہو گیا تھا اور مجھ سے بالکل بات نہیں کی جا رہی تھی، بالکل بولا نہیں جا رہا تھا، میرے کندھے بھاری ہو گئے تھے، ساتھ ساتھ میرا جو ذہن تھا یعنی میرا جو سر تھا وہ بھی بھاری ہو گیا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں بتاؤں کسی کو یا نہ بتاؤں، اور بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں۔ تو جب میں نے یہ ساری بات سنی میں نے آنٹی کو باہر آ کے یہ ساری بات بتائی۔ اسی وقت جو اس کے بھائی تھے، جو اس کے بڑے بھائی تھے میری دوست کے، ان کو ایک عامل صاحب کا پتہ چلا۔ وہ عامل صاحب گھر پر آئے اور جب انہوں نے میری دوست کو دیکھا اور میری دوست کا علاج کرنا شروع کیا تو انہوں نے جب میری دوست کے اوپر دم کیا اور انہوں نے پڑھ کر جب میری دوست کے اوپر پھونکا
تو اچانک سے میری دوست جو تھی وہ تڑپنا شروع ہو گئی، اور اچانک سے اس کے سر کے اندر سے، یعنی اس کے بالوں کے اندر سے ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کیڑا، جو کہ سائز میں بھی بہت بڑا تھا، وہ کیڑا اس کے بالوں سے نکل کر اور بھاگنا شروع ہو گیا باہر کی طرف۔ تو جو عامل صاحب تھے وہ یہ کہنے لگے کہ اس کیڑے کو فوراً اسی وقت مار دو۔ تو جو اس کے بھائی اور اس کے ابو تھے انہوں نے اس کیڑے کو اسی وقت مار دیا، اور اس طریقے کا، یعنی اس طرح کا کیڑا، اس قسم کا کیڑا کبھی بھی کسی نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا جس طرح کا وہ تھا۔ اور پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی، وہ کوئی کیڑا تھا یا وہ کیا چیز تھی۔ تو عامل صاحب نے انہیں گھر والوں کو یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی پر ایک چڑیل کی نظر پڑ چکی ہے، اور اس چڑیل نے آپ کی بیٹی پر جادو کیا ہے، جس جادو کی وجہ سے یہ کیڑا جو ہے آپ کی بیٹی کے بالوں میں، یعنی آپ کی بیٹی کے سر میں موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت اتنے دنوں سے خراب تھی، اسے دورے پڑ رہے تھے، اور وہی چڑیل اسے مارنے کے لیے اس کے اوپر اس نے جادو کیا، اور وہی چڑیل اسے نظر آ رہی ہے جگہ جگہ پہ۔ جب سب لوگوں نے یہ بات سنی تو سب لوگ بہت حیران ہو گئے کہ جنات بھی جادو کرتے ہیں۔ سب لوگوں نے عامل صاحب کی منتیں کیں اور انہیں یہ کہا کہ آپ مہربانی کر کے ہماری بیٹی کو ٹھیک کر دیں، اس کا علاج کریں۔ تو عامل صاحب نے کہا کہ کیونکہ اس کی بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے اس کے علاج میں، تو اس کا علاج تو میں شروع کروں گا، لیکن اس میں بہت ٹائم لگے گا اسے ٹھیک ہونے میں، کیونکہ شروع میں ہی اگر ان چیزوں کو سنبھال لیا جائے تو ہم انہیں جلدی ختم کر سکتے ہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو عامل صاحب نے اس کا علاج شروع کیا، اور اسے آدھا سال، پورے 6 مہینے لگے اسے ٹھیک ہونے میں، اور جیسے ہی اس کا علاج مکمل ہوا تو ہم لوگوں نے جب دوبارہ کالج سٹارٹ کیا، جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، صحت مند ہو گئی، تو ہم لوگوں نے وہ قبرستان والا جو راستہ تھا اسے ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا، وہاں سے ہم لوگ نہیں جاتے تھے، ہم لوگ مین جو روڈ تھا ہم لوگ وہیں سے ہم لوگوں نے جانا شروع کیا۔ اور اس کے بعد میں اس سے پوچھتی تھی کہ کیا تمہیں ابھی بھی کوئی ایسی چیز، مخلوق تمہیں نظر آتی ہے؟ تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے اب دوبارہ ایسی کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی، لیکن جب میرا علاج چل رہا تھا تو شروع کے 3 مہینوں میں وہ چڑیل مجھے نظر آتی تھی، لیکن بعد کے جو 3 مہینے تھے جب تک میرا علاج مکمل ہوا تو وہ مخلوق مجھے ایک سائے کے، ایک دھوئیں کی شکل میں نظر آتی تھی، پھر وہ اپنی پوری جو اس کی اصل صورت، اصل شکل تھی اس میں وہ مجھے نہیں نظر آتی تھی، وہ اپنا آپ ظاہر اس طرح نہیں کرتی تھی۔ اور جب اب میرا علاج مکمل ہو چکا ہے تو اب بالکل بھی مجھے وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اب میری دوست جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں صحت مند ہے، اور میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ جب بھی کہیں سے گزریں راستے سے، تو کوئی ایب نارمل چیز یا ایب نارمل آپ کو حرکات نظر آئیں تو اس کی طرف آپ لوگ، میں یہ کہوں گی کہ دھیان بالکل نہ دیا کریں، کیونکہ اکثر اوقات لوگ جب ایسی چیزوں پر دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ انہوں نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو بچنا چاہیے، اور آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو بھی بتانا چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے آپ کا۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور تھوڑی بہت بتانے میں، سٹوری ٹیلنگ میں غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ریکارڈ کرنے میں مجھے تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں جلدی سے، اور ایسے ہی آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ خوفناک کہانیاں لے کر آتی رہوں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔